السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ریئل ہارر سٹوریز۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید ہارر موویز یا سٹوریز جاننے کے لیے۔ میں اور ارسلان نظریں گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن یہاں تو کسی چرند پرند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یار، یہ جنگل کتنا ویران سا ہے۔ مسلسل 2 گھنٹے سے ہم یہاں شکار تلاش کر رہے ہیں، لیکن ان 2 گھنٹوں کے دوران ہمیں پرندہ تک نظر نہیں آیا۔ اور ارسلان نے اوپر درختوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا ہی خیال تھا کہ ہمیں اس جنگل میں جانا چاہیے۔ میں نے تو کہا بھی تھا کہ اس جنگل میں چلتے ہیں جس میں ہم نے پہلے کئی شکار کیے ہوئے تھے۔ میں نے بیزاری سے کہا، ہاں یار سجدہ، اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو فائدے میں رہتا، لیکن اب میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے۔ ایک تو یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ارسلان نے مایوسی سے کہا، نہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا آگے جانا چاہیے، ہو سکتا ہے شکار مل ہی جائے۔ میں نے چلتے چلتے کہا اور ارسلان نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ساتھ آگے چل دیا۔ آج موسم بھی بہت خوشگوار تھا، آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میری نظر میں آج شکار کے لیے موسم بہت اچھا تھا، لہٰذا میں نے ارسلان کو فون کر کے اپنے گھر بلایا اور اسے شکار پر چلنے کو کہا، تو وہ تیار ہو گیا۔ میں نے اپنی ریوالور اٹھائی اور ہم دونوں جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب ہم جنگل میں داخل ہوئے تو اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس جنگل میں ہم آج پہلی بار آئے تھے ارسلان کے کہنے پر۔ اس جنگل میں آئی اور نہ میرا ارادہ تھا تو دوسرے جنگل میں جانے کو تھا۔ ابھی ہم یہاں آئے ہوئے تھے، 2 گھنٹے ہو چکے، لیکن ہمیں کوئی شکار نہ ملا۔ یار سجدہ، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ میں تو بہت تھک گیا ہوں اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں بہت اندھیرا پھیلنے والا ہے، ارسلان نے ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے سورج کو ڈوبتے ہوئے کہا، جو بس ڈوبنے ہی والا تھا۔ ہاں یار، کہتا تو ٹھیک ہے، ابھی بھی ہمیں جنگل سے نکلتے ہوئے اندھیرا تو پھیل ہی جائے گا۔ میں نے پریشانی سے کہا کہ ابھی ہم آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ ہمیں پیچھے کسی کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ جب ہم نے پیچھے دیکھا تو ہمارا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا۔ ہمارے سامنے ایک بہت ہی خوفناک بلی کھڑی کر گرا رہی تھی، اور عام بلی بہت ہی بڑی تھی۔ اس کا رنگ کالا سیاہ تھا اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح تھیں۔ آج ہم نے زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی بلی دیکھی تھی۔ وہ غراتی ہوئی ہماری طرف بڑھی۔ میں نے ریوالور سنبھالی اور اس کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ میں خوش ہو رہا تھا کہ میرا نشانہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری خوشی ایک دم ہی پریشانی میں بدل گئی تھی، کیونکہ گولی اس کے سر سے ہوتی ہوئی درخت میں جا لگی تھی، لیکن اس بلی کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ گولی اس کے سر سے ایسے گزر گئی جیسے وہ بلی نہ ہو بلکہ ہوا ہو۔ میں اور ارسلان خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے سوچا، ہو سکتا ہے میرا نشانہ غلط ہو گیا ہو اور گولی بلی کو لگنے کی بجائے درخت میں جا لگی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ بلی مجھ پر حملہ کرتی، میں نے ایک اور فائر کر دیا، لیکن گولی پھر سے اس کے جسم سے گزر کر، لیکن اسے کچھ بھی نہ ہوا۔ بھاگو یہاں سے، ارسلان چیخ کر کہا اور ایک طرف کو بھاگا۔ میں بھی بھاگنے ہی والا تھا کہ اس بلی نے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور میں دور جا کر گری۔ ریوالور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ بھی دور جا کر گرا۔ مجھے کافی زخم آئے، مگر میں ان زخموں کی پرواہ کیے بغیر ہی اٹھ کھڑا ہوا اور ایک طرف بھاگ کھڑا ہو کر چھوٹے چھوٹے راستے پھلانگتا ہوا بھاگ رہا تھا، کسی طرف جا رہا تھا۔ اس کا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اندھیرے سے خوف آ رہا تھا۔ میرے پاؤں میں کانٹے دار جھاڑیاں چبھ رہی تھیں اور کہیں کہیں درختوں سے ٹھوکر کھا کر میرا جسم بھی کافی زخمی ہو گیا تھا، لیکن میں ان زخموں کی پرواہ کیے بغیر صرف ایک بے نام منزل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ مجھے ڈر تو صرف اس بلی کا تھا، میرا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے کافی تھک چکا تھا۔ میں نے رک کر پیچھے کی طرف دیکھا، لیکن اس بلی کا نام و نشان تک کہیں نہیں تھا۔ میں نے وہیں بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینا شروع کی۔ اندھیرا کافی زیادہ پھیل چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میں نے جنگل کے کسی حصے میں موجود تھا جہاں اچانک درختوں کے درمیان کچھ دور روشنی نظر آئی تو مجھے کچھ حوصلہ ملا۔ میں نے اٹھ کر اپنے زخموں سے بھرے جسم کی حرکت دی اور اٹھ کر آہستہ آہستہ چلنے لگا، لیکن پھر بھی میرا جسم جگہ جگہ سے دکھ رہا تھا۔ مجھے چلنے میں بھی کافی مشکل پیش آ رہی تھی اور اب تو میرا سر بھی چکرانے لگا تھا۔ درختوں کا سلسلہ اب کافی کم ہو چکا تھا
وہ روشنی کسی حویلی سے آ رہی تھی اور مجھے اب وہ حویلی صاف نظر آ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں یہ جگہ بہت ہی پراسرار اور وحشت زدہ لگ رہی تھی۔ حویلی تو ایسے لگ رہی تھی جیسے بہت ہی خوفناک بھوت کھڑا ہو۔ میرا دماغ ڈوبتا ہوا جا رہا تھا۔ میں کافی مشکل سے گیٹ تک پہنچا تھا اور دستک دی اور دیوار کا سہارا لے کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کسی کے چلتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ آواز دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی گیٹ ایک عجیب سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ ایک بڑھیا سر باہر نکال کر کہا۔ اس بڑھیا کی شکل دیکھ کر میں ایک دم کانپ سا گیا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کالی رنگت اور سفید بالوں میں کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس بڑھیا نے پوچھا۔ میں مسافر ہوں اور اس جنگل کے بیچ بھٹک گیا ہوں اور ایک رات کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ میں نے مشکل سے کہا اور وہاں ہی گر گیا۔ کون ہے اماں؟ اندر سے کسی لڑکی کی شیریں آواز مجھے سنائی دی۔ بیٹا، کوئی مسافر ہے اور کافی زخمی بھی ہے، آؤ میری مدد کرو، اسے اندر لے جاتے ہیں۔ اس بڑھیا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میرا دماغ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا مجھے خبر نہیں اور مجھے ہوش نہیں آیا۔ تو میں ایک کمرے میں بستر پر تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ میرے جسم پر موجود زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اچانک ہی اس کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت ہی حسین دوشیزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے پھر اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ ارے ابھی تم لیٹے رہو، تمہارے جسم پر کافی زخم ہے، میں نے مرہم لگا کر پٹیاں کر دی ہیں، بس کچھ ہی دنوں میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ نہایت ہی حسین دوشیزہ تھی۔ اس کی نیلی نیلی گہری آنکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھیں اور میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تمہارا کیا نام ہے اور تمہارے جسم پر یہ زخم کیسے آئے؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام سجدہ ہے، تمہارا نام بہت پیارا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میں بھی مسکرا دیا اور پھر میں نے اسے اپنے بیتنے والی داستان سنا دی۔ میری داستان سن کر وہ کافی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اچھا، تو تمہارا دوست بھی تمہارے ساتھ آیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، وہ میرے ساتھ آیا تھا، لیکن وہ بھی کہیں جنگل میں بھاگ گیا تھا۔ مجھے تو اس کی بہت فکر ہو رہی ہے، لیکن اس خوفناک بلی نے تو… میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ سجدہ، تم فکر نہ کرو، میں ابھی مہیش کو جنگل بھیجتی ہوں تاکہ وہ تمہارے دوست کو ڈھونڈ لائے۔ اور یہ مہیش کون ہے اس کے گھر میں، اور کون کون رہتا ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، میرا نام غزل ہے اور تمہارا نام تمہاری طرح بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں نے غزل کی بات کاٹ کر کہا، اور مہیش میرا شوہر ہے، اس گھر میں میرے اور مہیش کے علاوہ مہیش کی امی رہتی ہیں۔ غزل نے بتایا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ غزل کنواری ہے، لیکن وہ تو شادی شدہ تھی۔ اچھا، تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں اور مہیش اور امی کو بھی بتا دوں گی کہ تم کو ہوش آ گیا ہے، غزل نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد غزل کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے وہ ٹرے میرے سامنے رکھی اور ٹرے سے کپڑا ہٹایا تو بہت ہی لطف خوشبو کے جھونکے میری سانسوں کو معطر کرنے لگے، اور وہ بھنا ہوا گوشت تھا۔ اس گوشت کو دیکھ کر میری بھوک اور بڑھ گئی۔ کھانا کھا لو، غزل نے کہا، تو میں کھانے پہ ٹوٹ پڑا اور کھاتا ہی چلا گیا۔ وہ گوشت بہت ہی مزیدار تھا۔ میں کھانے کے دوران غزل کو بھی دیکھتے جا رہا تھا اور اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کھانے کے برتن اس کی طرف بڑھا دیے۔ اچھا، میں ابھی آتی ہوں، اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور میں اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ کاش غزل، اگر تمہاری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں تم کو اپنے دل کی ملکہ بناتا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ قدرت کا ایک حسین شاہکار تھی۔ اس کی جھیل جیسی آنکھیں ایک کشش تھیں، مجھے اپنا دیوانہ کیے گئیں۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور غزل کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک وہی بڑھیا تھی جسے میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ سجدہ، یہ مہیش ہیں اور یہ ہماری امی ہیں، غزل نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟
سجدہ، مہیش نے میری طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کافی بہتر ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ہاں سجدہ، میں ابھی جنگل میں سے آ رہا ہوں۔ میں تمہارے دوست کو بہت تلاش کیا لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے مجھے تفصیل سے بتایا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہوا، میں نے مہیش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو ہم، وہ بڑھیا کچھ کہتے ہوئے رک گئی، جبکہ غزل اور مہیش کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اچھا سجدہ، تم آرام کرو، ہم پھر آئیں گے، مہیش نے کہا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس کے پیچھے پیچھے غزل اور بڑھیا بھی باہر نکل گئیں، اور پھر یوں ہی لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی اور میں سوتا چلا گیا۔ رات کی کسی پہر میری آنکھ سخت پیاس کی وجہ سے کھل گئی۔ کمرے میں چاند کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کمرے کی ہر چیز دکھائی دے رہی تھی۔ میں کافی مشکل سے اٹھ بیٹھا۔ بستر پہ سرہانے کی طرف ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا ہوا تھا، جہاں پانی کا جگ موجود تھا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر گلاس میں پانی انڈیلا اور ایک ہی سانس میں پی گیا، لیکن پھر بھی میری پیاس نہ بجھی۔ میں نے 2-3 گلاس پانی کے پیے، تب کہیں جا کر میری پیاس بجھی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، میں اپنے اندر ایک تبدیلی سی محسوس کر رہا تھا۔ میرے بدن سے درد کی ہلکی ہلکی سی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظر اپنے بازو پر بندھی ہوئی پٹی پر چلی گئی اور میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، جس پر تھوڑا سا خون بھی لگا ہوا تھا۔ میں حیران اس لیے ہو رہا تھا کہ پہلے تو میرے بازو پر کوئی پٹی نہیں تھی۔ ہاں البتہ ٹانگوں، پاؤں اور ہاتھوں پر پٹیاں پہلے سے موجود تھیں، لیکن بازو پر کہیں نہیں تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور دوبارہ لیٹ گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، اور دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اور یہ رات میری آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی غزل میرے لیے ناشتہ لے کر آ گئی اور مجھے دیکھتے ہی بولی، ارے تمہارے چہرے پر یہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اس نے ناشتے کی ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ غزل یہ دیکھو، یہ پٹی کل تو یہاں نہیں تھی، اور نہ ہی میرے بازو پر کوئی زخم تھا۔ میں نے پریشانی سے کہا، ارے سجدہ، تم ایسے کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میرے بازو پر زخم تھا لیکن میں نہ دیکھ سکی۔ تمہارے بازو پر ایک بہت زہریلا کانٹا چبھا ہوا تھا۔ جب میں کل کمرے میں آئی تو تم سو رہے تھے، اور میں نے تمہارے بازو کا کانٹا نکال کر یہ پٹی باندھ دی، غزل نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو میں مسکرا دیا۔ اچھا اب جلدی سے ناشتہ کر لو، غزل نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی، اور میں ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے بازو سے پٹی کھول کر دیکھی تو میرے بازو پر 2 ننھے ننھے سوراخ تھے، اور میرے بازو پر خون بھی جمع ہوا تھا۔ میں نے بازو کو تھوڑا دبایا تو ان سوراخوں سے خون نکلنے لگا، اور میں نے دوبارہ پٹی باندھ دی اور بستر سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اتنے میں غزل اور مہیش کمرے میں داخل ہوئے۔ ارے واہ سجدہ، تم تو کتنی جلدی کھڑے ہوئے، یہ تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، مہیش نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس یار ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا، اس لیے سوچا تھوڑی دیر ٹہل لوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر آؤ نا، تمہیں اپنی حویلی دکھاؤں، مہیش نے کہا، تو میں خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑا۔ غزل بھی ہمارے ساتھ اور مہیش کے ساتھ چل پڑی، اور ہمیں حویلی کے مختلف کمرے دکھا رہے تھے، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ حویلی کے سب کمروں کی سجاوٹ بہت ہی عمدہ انداز سے کی گئی تھی۔ اچانک ہی گزرتے ہوئے میری نظر ایک ایسے کمرے کی طرف چلی گئی جس کا دروازہ بند تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی کے پاس مجھے ایک سایہ دکھائی دیا، جو ایک دم ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے اپنا وہم سمجھا اور مہیش اور غزل کے ساتھ چلتا رہا۔ انہوں نے مجھے حویلی کے اور تو سارے کمرے دکھائے، لیکن وہ کمرہ نہیں دکھایا جو بند تھا، اور جس کے پاس میں نے سایہ دکھا۔ تو بہرحال یہ دن میرا بہت ہی اچھا گزرا۔ رات کو میں سو رہا تھا کہ اچانک ہی میری آنکھ بازو میں سخت درد کی وجہ سے کھل گئی۔ میں نے جب اپنے بازو کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک سایہ میرے بازو پر جھکا ہوا تھا اور وہ میرا خون پی رہا تھا۔ اچانک ہی میرے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکل گئی۔ اس سائے نے میری طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ اف خدایا! اس کی سرخ انگارہ آنکھیں بالکل اس خوفناک بلی کی طرح تھیں، اور اس کا رنگ بھی بالکل اس خوفناک بلی کی طرح تھا۔ کالا سیاہ اس سائے نے اپنی خونی نظروں سے مجھے گھورا اور آنکھ جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ میرا جسم بری طرح کپ کپانے لگا۔ میں اپنے بازو کی طرف دیکھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ اچانک ہی وہ میری آنکھوں میں سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بستر پر تھا اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
میں نے ایک نظر اپنے بازو کی طرف دیکھا جس پر اب پٹی باندھی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے تو میں حیران ہوا اور پھر سوچا غزل نے ہی دوبارہ پٹی کی ہوگی، اور اب مجھے پورا یقین ہو گیا تھا اس خوفناک حویلی میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے، اور وہ سایہ اس خوفناک بلی کا ہی ہے جو مجھے اس حویلی سے خوف آنے لگا، کیونکہ اس حویلی میں موجود سایہ میری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اب جلد ہی اس حویلی سے جانا چاہیے، کیونکہ وہ سایہ کسی بھی وقت میری جان لے سکتا تھا۔ میں غزل کا انتظار کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب میں غزل کو کہہ دوں کہ اب میں حویلی سے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس خوفناک بلی کا سایہ پیچھا کرتے ہوئے اس حویلی تک آ گیا ہے۔ میں کافی دیر غزل کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آئی۔ میں نے دیکھا گھڑی کی طرف تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ آخر کار میں تنگ آ کر اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں سے باہر آ گیا۔ باہر بھی ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل ایک انجانے خوف سے دھڑکا۔ مجھے یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا اشارہ لگ رہی تھی۔ میں نے مختلف کمروں میں جا کر دیکھا لیکن مجھے غزل، مہیش اور وہ بڑھیا کہیں بھی نظر نہ آئیں۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ مجھے ہلکے ہلکے کہکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ آوازیں اس بند کمرے سے آ رہی تھیں جس کے پاس میں نے اس سائے کو بھی جاتے دیکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اس کمرے کی طرف اٹھنے لگے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو مجھے اندر سے مہیش کی آواز سنائی دی۔ مہیش کہہ رہا تھا، اب ہمیں سجدہ کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ پہلے بھی اس کا دوست ارسلان یہاں سے بھاگ گیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ سجدہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ پھر مجھے غزل کی آواز سنائی دی، مہیش تم فکر نہ کرو، آخر ارسلان ہم سے بچ کر کہاں جائے گا، اس سے تو ہماری بلی ہی ختم کر دے گی۔ غزل کی یہ بات سن کر مہیش نے خوفناک انداز میں کہکے لگانے شروع کر دیے۔ اس کے کہکے اب غزل اور بڑھیا کے کہکے بھی شامل ہو گئے۔ غصے سے میرا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں نے ایک زوردار دھکا دروازے کو دیا تو دروازہ ایک جھٹکے سے کھلتا چلا گیا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا کیونکہ اندر کا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ غزل، مہیش اور بڑھیا کی شکلیں بہت ہی خوفناک حد تک بگڑی ہوئی تھیں۔ ان کے منہ سے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، منہ سے خون بہہ رہا تھا، ہاتھوں کے ناخن کافی حد تک بڑھ چکے تھے۔ ان کے آگے ایک لاش پڑی تھی جس کو وہ نوچ نوچ کر کھانے میں مصروف تھے۔ اپنے سامنے ایک دم دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن پھر ان کے خوفناک کہکے پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ کہکے لگاتے ہوئے ان کے چہرے اور بھی خوفناک ہو گئے تھے۔ آؤ آؤ سجدہ، مہیش نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تم انسان نہیں درندے ہو درندے، غصے سے چیخا۔ ہاں اسجد، تم نے ٹھیک کہا، ہم انسان نہیں لیکن ہمارا تعلق کسی مخلوق سے ہے، یہ کوئی نہیں جان سکا۔ اگر کوئی جان لے کہ ہمارا تعلق کسی مخلوق سے ہے تو ہم اس کے آگے بے بس ہو جائیں گے۔ ہم لوگ صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں لیکن کوئی بھی ہماری جان نہیں سکا کہ ہم کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ جو بھی انسان یہاں آتا ہے ہماری خوراک بن جاتا ہے، بلکہ دوست ارسلان بھی ہماری قید میں ہی تھا لیکن وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی وہ زندہ گھر نہیں جا سکے گا، اس کو تو ہماری بلی اپنی خوراک بنائے گی۔ اب تک کتنے ہی لوگ یہاں آئے اور ہماری خوراک بن گئے۔ جب کوئی انسان یہاں نہ آئے تو مہیش روزانہ قبرستان جاتا ہے اور قبرستان سے ایک تازی لاش نکال کر لاتا ہے اور اسے ہم کئی روز تک کھاتے ہیں۔ لیکن زندہ انسانوں کا کچھ اور ہی مزہ ہوتا ہے، گوشت کا الگ مزہ۔ اب ہم لاش کو نہیں بلکہ زندہ گوشت کو کھانا چاہتے ہیں، غزل نے کہکہ لگا کر کہا، اور ہم تم کو جو روزانہ بھنا ہوا گوشت دیتے ہیں وہ بھی انسانوں کا ہی ہوتا ہے۔ تم نے جتنا بھی گوشت کھایا ہے وہ انسانوں کا ہی کھایا ہے۔ وہ بھی مردہ انسانوں کا، بڑھیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا دوست تو یہاں سے بھاگ گیا ہے لیکن تم یہاں سے بچ کر ہم سے نہیں بھاگ سکتے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ مہیش دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہا تھا، مجھے اپنی موت یقینی لگ رہی تھی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہ رہا تھا لیکن میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی اس کے سائے کی طرح خوفناک تھیں۔ مجھے پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ کر اس نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اچانک ہی اس کی شکل بدلنے لگی۔ اب میرے سامنے مہیش کی جگہ وہ سایہ کھڑا تھا جس کو میں نے اپنا خون پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سایہ یعنی مہیش میری طرف بڑھا اور اپنے لمبے دانت میری گردن میں گاڑ دیے۔ میری چیخیں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ مہیش، ایک جانی پہچانی آواز کمرے میں گونجی۔ مہیش نے گھبرا کر میری گردن سے اپنا سر اٹھایا۔ میں نے سامنے دیکھا تو میری جان میں جان آئی کیونکہ سامنے میرا دوست ارسلان کھڑا تھا۔
اس کے ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس کے سرے پر آگ جل رہی تھی۔ ارسلان نے کہا، آؤ بھاگ چلو، ارسلان مجھے بچا لو، اس نے مجھے مار ڈالا ہے۔ میں ڈرتے ہوئے سجدہ، بے فکر رہو، اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے، ان کی موت آج یقینی ہے، میں نے ان کی موت کا راز جان گیا ہوں، انہیں صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ ارسلان نے مہیش کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر موت کا خوف چھا گیا اور وہ ڈری ڈری سی نظروں سے ارسلان کے ہاتھ میں موجود آگ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے شیطانی چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ ارسلان نے لکڑی کا ایک زبردست وار اس پر کیا، اس کے جسم سے آگ لگ گئی اور اس کے خوفناک اور کربناک چیخیں گونج اٹھیں۔ بڑھیا نے ایک چیخ ماری اور ارسلان پر حملہ آور ہوئی۔ ارسلان اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، لہٰذا وہ دور جا کر لکڑی کے ساتھ ایک طرف گر پڑا۔ ارسلان کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ غزل میرے سامنے آ گئی اور اس کی شکل بہت ہی خوفناک تھی۔ اس کے منہ سے دو دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور منہ سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ غزل نے ایک زوردار دھکا دیا اور میں کمرے سے باہر جا گرا۔ غزل اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیلائے میری طرف بڑھی۔ مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ غزل اپنی تمام تر خوفناکی کے ساتھ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے حویلی سے باہر نکل آیا۔ میں نے رک کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا، اور پھر جس طرف میرا منہ تھا اور میں بھاگ رہا تھا، غزل ابھی تک میرا پیچھا کر رہی تھی۔ آخر کار میں غزل کی نظروں سے بچتا ایک درخت کے پیچھے جا چھپا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ غزل کے غرانے کی آوازیں مجھے واضح سنائی دے رہی تھیں اور اس کی غراہٹ میں ایک وحشت نما تھی۔ اس کی خوفناک اور دل کو ہلا دینے والی غراہٹ آہستہ آہستہ سے درخت کے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل بری طرح پیچھے سے دیکھا تو غزل دوسری طرف جا رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ جنگل کہیں گم ہو گئی اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی میں درخت کے ساتھ ہی کھڑا تھا کہ اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا کہ پیچھے سے پھر غرانے کی آواز سنائی دی۔ پیچھے دیکھا تو سامنے غزل کھڑی تھی، آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میں پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے مجھے پکڑ لیا اور اپنے لمبے لمبے دانت میری گردن میں گاڑ دیے اور میرے منہ سے نہ ختم ہونے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچانک ہی غزل ایک بھیانک چیخ وہاں سے گونجی اور مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اس کے جسم کو آگ لگ چکی تھی اور وہ اس آگ میں جل رہی تھی۔ اس کی بھیانک اور کربناک چیخیں وہاں گونج رہی تھیں۔ میں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو گہرے خراشوں کے نشان تھے۔ ارسلان سامنے کھڑا تھا، اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ ارسلان کے ہاتھ میں آگ کی لکڑی اب بھی موجود تھی۔ ارسلان کی نظریں غزل پر جمی ہوئی تھیں، لیکن جس کی چیخیں اب مدھم پڑ چکی تھیں۔ پھر غزل کا جلا ہوا کوئلہ جسم ایک طرف گر پڑا۔ میں نے اپنی گردن پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو میری گردن خون سے تر ہو چکی تھی اور اب میری گردن پہ موجود سوراخوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ارسلان! میں نے ارسلان کے پاس جا کر ارسلان سے آگ جلتی لکڑی لے کر کہا اور گلے لگا لیا۔ سجدہ، میں نے ان درندوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اب دوبارہ کبھی نہیں زندہ ہوں گے۔ ارسلان نے ہنس کر کہا، ارے سجدہ، تمہاری گردن سے تو خون بہہ رہا ہے۔ ارسلان نے پریشانی سے کہا۔ میں نے اپنی گردن پر ہاتھ لگایا، میرا ہاتھ خون سے سرخ ہو گیا۔ میں نے اپنی جیب سے رومال نکال کر میری گردن پر باندھ دیا تو مجھے کچھ سکون ملا۔ ارسلان، تم کیسے ہو اور اس حویلی تک کیسے پہنچے؟ میں نے چلتے چلتے اس سے پوچھا۔ سجدہ اس خوفناک بلی کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ پھر میں ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ بھاگتے ہوئے میں اس حویلی تک پہنچ گیا۔ میں نے حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد مہیش نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے گیا۔ حویلی کے اندر غزل اور بڑھیا بھی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن میں اس وقت ان کی مسکراہٹ کا مطلب نہیں سمجھا اور پھر میں نے اپنے اوپر بیتی ساری داستان ارسلان کو سنا دی۔ میں دل ہی دل میں خود سے نفرت ہونے لگی تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ تم ضرور اس خوفناک بلی کا شکار ہوگے۔ میں نے مہیش کے ساتھ جا کر پورا جنگل چھان مارا، لیکن نہ تو تم مجھے دکھائی دیے اور نہ ہی وہ خوفناک بلی دکھائی دی۔ ارسلان نے مجھے تفصیل بتائی۔ ارسلان، پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ انسان نہیں؟ تم کیسے حویلی سے بھاگے اور تمہیں کس نے بتایا کہ انہیں صرف آگ ہی ختم کر دے گی؟ میں نے کئی سوالات ایک دم پوچھ ڈالے۔ سجدہ، مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ تمہیں تمہاری فکر تھی۔
میں کھڑکی کھول کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑھیا نے جا کر دروازہ کھولا اور تھوڑی دیر بعد بڑھیا اور غزل کسی کو اٹھائے حویلی میں لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد مہیش حویلی میں داخل ہوا اور اس کے کندھے پر کوئی تھا اور وہ اسے اٹھا کر حویلی کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ میں بھی کمرے سے باہر نکلا اور باہر آ گیا۔ باہر ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور میں ایک کمرے کے پاس پہنچا تو مجھے بڑھیا، مہیش اور غزل کے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ جب میں نے وہ کمرہ کھولا تو ان کی شکلیں خوفناک ہو چکی تھیں، لیکن اب اس کمرے میں اس بوڑھے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی مجھے باہر سے تمہاری آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو تم اور غزل اور مہیش کے ساتھ باتیں کر رہے ہو ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں نے اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو وہ بڑھیا ایک سایہ بن کر آئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اچانک ہی اپنے بازو پر چبھن سی محسوس ہوئی اور میں نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا اور لائٹر نکال کر اسے جلایا تو مجھے مہیش دکھائی دیا جو میرے بازو سے خون پی رہا تھا۔ آگ کو دیکھ کر وہ ایک دم سے گھبرا گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں جلدی سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ کمرے سے نکل کر بھاگ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس مخلوق کو صرف آگ ہی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر میں بھاگتا ہوا جنگل میں آ گیا۔ میں نے درختوں کی سوکھی لکڑیاں اکٹھی کی اور انہیں آگ لگا دی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے گھراہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہی خوفناک بلی کھڑی تھی۔ میں نے آگ سے جلتی لکڑی اس پر پھینکی تو اسے آگ لگ گئی اور اس کا جسم دھواں بن کر غائب ہو گیا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے ایک لکڑی اٹھائی اور تم کو بچانے کے لیے اس حویلی میں آ گیا۔ وہ درندے تمہیں ختم کرنے والے تھے کہ میں ان کے سامنے آ گیا اور مہیش کو آگ لگا دی۔ اچانک ہی بڑھیا نے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور میں دور جا کر اس بڑھیا نے اپنے لمبے ناخنوں سے میرا چہرہ نوچنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اسے دور پھینکا اور اسے بھی آگ لگا دی اور میں نے دیکھا تم حویلی سے باہر بھاگ رہے ہو اور غزل تمہارا پیچھا کر رہی ہے۔ پھر میں بھی تمہارا پیچھا کرتا ہوا اس جنگل میں آ گیا اور تمہیں غزل سے بچا لیا۔ ارسلان یہ سب بتا کر خاموش ہو گیا۔ میں اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا اور سوچ رہا تھا کہ اگر آج ارسلان نہ ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا، اور ہی دل میں ارسلان کو دعائیں دینے لگا۔ اچھا یار سجدہ، تم بتاؤ کہ تم کیسے ان درندوں تک پہنچے؟ ارسلان نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنے اوپر بیتنے والی تمام کہانی اس کو سنا دی۔ ہم چلتے چلتے اس جگہ پہنچ گئے جس جگہ اس خوفناک بلی نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ ارے اسجد دیکھو، تمہارا ریوالور ارسلان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنا ریوالور اٹھایا۔ اچانک ہی مجھے پیچھے سے غرانے کی آواز سنائی دی۔ پھر میں نے وہاں سے ایک چیخ ماری اور بھاگ نکلا۔ ایسے بھاگ رہا تھا جیسے موت میرا پیچھا کر رہی ہو۔ پیچھے سے آوازیں سنائی دیں۔ بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں شرمندہ سا ہو گیا کیونکہ وہ ارسلان میری یہ حالت دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ غراہٹ کی آواز ارسلان نے نکالی تھی۔ ارسلان نے غراہٹ کی آواز مجھے ڈرانے کے لیے نکالی تھی جس میں وہ کامیاب ہو گیا ہو۔ تھینکس ویورز، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب آور چینل۔ اللہ حافظ۔